السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق میں ہم پچھلے سبق کے اندر جو کچھ آیات رہ گئی تھیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ کا نام مبتدا کے طور پہ استعمال ہوا تھا، اور اس کے بعد ہم نے اس کی کچھ خبریں دیکھی تھیں۔ تو آج کے سبق میں کچھ آیات جو رہ گئی ہیں وہ ہم کریں گے، اور اس کے علاوہ ہم انا کا استعمال دیکھیں گے اللہ کے نام کے ساتھ، اور دیکھیں گے کس طرح سے وہ تبدیل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم انا کے علاوہ ہم دیکھیں گے کہ کانا جو ہے وہ خبر کو کیسے تبدیل کرتا ہے۔ تو یاد رکھیے ہم نے جو سبق پڑھا ابھی تک اس میں یہ تھا کہ انا مبتدا پہ اثر کرتا ہے، جبکہ کانا جو ہے وہ خبر پہ اثر کرتا ہے۔ انا سے مبتدا نصب میں چلا جاتا ہے اور کانا سے خبر نصب میں چلی جاتی ہے۔ تو آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ انا سے کیسے وہ تبدیلی آتی ہے اللہ تعالیٰ کے نام کے اوپر۔ تو واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ جاننے والے اور علم رکھنے والے ہیں۔ یہاں پہ سمیع علیم موصوف اور صفہ ہیں، لیکن بطور خبر آئے ہیں یہاں پہ۔ تو علم رکھنے والے اور سننے والے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اگلا جو ہے دو آیات، اس میں ایک آیت یہ ہے واللہ خیر الماکرین۔ اللہ خیرن، یہ اصل لفظ ہے اللہ خیرن، اللہ تعالیٰ بہترین ہیں، سب سے اچھے ہیں۔ اب اس کو خیر کو ماکرون وہ ہوتے ہیں جو کہ منصوبہ بندی کرتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں۔ تو ماکرون سے جب وہ حالت جر میں چلا جائے گا تو ماکرین بن جائے گا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے مرکب اضافی میں حالت جر میں ہونا چاہیے جو کہ مضاف علیہ ہے۔ تو خیرن کی ایک پیش ختم ہو جائے گی، ماکرون سے ماکرین بن جائے گا۔ تو خیر الماکرین یعنی جو منصوبہ بنانے والے ہیں ان میں سے سب سے بہترین، یعنی منصوبہ بنانے والوں کا بہتر، ایسے ترجمہ کریں گے اس کا۔ تو اللہ تعالیٰ ہیں منصوبہ بنانے والوں میں سے سب سے بہترین، واللہ خیر الماکرین۔ واللہ ولی، اصل میں یہ آیت اگر آپ اس کو اکیلے کو دیکھیں تو یہ ہوگا واللہ، اور اللہ ہیں ولی، اس کی دو پیش ہوں گی اس کے اوپر کیونکہ خبر نکرہ ہوتی ہے۔ تو اللہ ولی ہیں۔ اب اس کی متعلق بالخبر آپ سمجھ لیں یا یہ سمجھ لیں کہ یہ مرکب اضافی آ گیا، اس کے ساتھ المؤمنین لگ گیا۔ اصل میں کیا تھا لفظ مؤمنون، تو ولی المؤمنین مرکب اضافی بنے گا مومنین کے ولی، مومنون کے ولی، ایمان لانے والوں کے ولی۔ اللہ ہیں ولی المؤمنین، مومنین کے ولی۔ تو اللہ مومنین کے ولی ہیں۔ تو یہ ہے اس کا ترجمہ۔ اب ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کچھ آیات جس کے اندر انا کا استعمال ہوا ہے۔ تو الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا فإن اللہ غفور رحیم۔ فإن اللہ، اب یہاں پہ دیکھیں کہ اصل میں یہ جو آیت تھی یہاں پہ مبتدا، اگر اللہ تعالیٰ کا نام بطور مبتدا آیا ہے تو اللہ غفور تھی، ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں اللہ غفور رحیم، لیکن انا لگنے کی وجہ سے اللہ کے نام کے اوپر آپ زبر دیکھ سکتے ہیں، تو انا کی وجہ سے ان اللہ ہو گیا۔ فإن اللہ، بے شک اللہ ہیں، آگے اس کا ترجمہ کریں خبر کا غفور اور رحیم، بے شک اللہ غفور اور رحیم ہیں۔ اس کے بعد ہے فإن اللہ غنی علی العالمین۔ اس کے اندر آپ دیکھیں انا جو ہے ایک یعنی جس کا مطلب ہے بے شک، اس کے بعد اللہ کے نام کے اوپر زبر ہے، اللہ اس کا انا کا مبتدا بن جائے گا، غنی انا کی خبر بن جائے گی۔ تو ان اللہ غنی، اللہ تعالیٰ غنی ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ غنی ہیں، ان اللہ غنی، بے شک اللہ تعالیٰ غنی ہیں۔ آگے جو ہے متعلق بالخبر ہے عن العالمین، عالمین جہانوں سے، یعنی جہانوں سے اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی، کسی کی تعریف کی، کسی کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ غنی ہے اس چیز سے۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ وہ جہاں پہ حج کا ذکر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حج کے لیے سفر کرو جس کے اندر استطاعت ہے، لیکن جو لوگ اس چیز کا انکار کرتے ہیں، حج کے لیے نہیں جانا چاہتے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ان کی حج کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو پورے جہان کی کسی کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اس سے ہمیں فائدہ پہنچتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔
اللہ غنی عن العالمین. تو یہاں پہ عن العالمین آپ کو پتہ ہے یہاں پہ جار اور مجرور کے طور پہ استعمال ہوئے ہیں. عن جو ہے حرف جار ہے اور عالمون سے عالمین بن گیا. تو فإن اللہ بے شک اللہ تعالیٰ ہے غنی عن العالمین عالمین سے. یہ تھا اللہ علیم اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں. اس کے ساتھ ان لگا دیا. ان اللہ اب اللہ تعالیٰ کے نام کے اوپر زبر آ گئی. ان اللہ بے شک اللہ ہیں علیم جاننے والے. بذات الصدور یہ اس کی متعلق بالخبر ہے. بی کو دیکھیں یہ حرف جار ہے. ذات الصدور مرکب اضافی بن رہا ہے یہاں پہ. تو جو صدور جو دلوں کے اندر سینوں کے اندر جو کچھ بھی چھپا ہوا ہے اس کے بے شک اللہ تعالیٰ اس کے جاننے والے ہیں. ان اللہ علیم بذات الصدور. اس میں دیکھیں ان اللہ بما یعملون محیط. اب یہاں پہ خبر کیسے ڈھونڈیں گے؟ محیط خبر ہے کیونکہ یہ نکرہ کی حالت میں ہے. تو اللہ محیط اللہ تعالیٰ ہر چیز کا احاطہ کرنے والے ہیں. اور اس میں شروع میں ان لگائیں گے تو بن جائے گا ان اللہ بے شک اللہ ہیں محیط احاطہ کرنے والے. آگے متعلق بالخبر کیا ہے؟ بما یعملون. یعملون یہاں پہ جو فعل مضارع ہے جس کا مطلب ہے وہ کام کرتے ہیں، جو وہ کام کرتے ہیں. بما کا مطلب ہوگا جو وہ کام کرتے ہیں. بی اس کے ساتھ آئے گا، محیطن کے ساتھ آئے گا کیونکہ اس سے پتہ کس چیز کا وہ احاطہ رکھتے ہیں کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات. تو بما جو کچھ یعملون وہ کرتے ہیں. تو ترجمہ بنے گا بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہیں جو سب وہ کرتے ہیں اس کا احاطہ کرنے والے. بے شک اللہ تعالیٰ احاطہ کرنے والے ہیں جو کچھ وہ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتے ہیں، ہر چیز کا علم رکھتے ہیں اور اس کا احاطہ کیے ہوئے ہیں. یعنی کوئی چیز ان کی اللہ تعالیٰ کے علم سے باہر نہیں، قدرت سے بھی باہر نہیں. اگر اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی کام کرنے دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اگر کوئی خدا نخواستہ کسی جگہ پہ ظلم ہو رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپروو کر رہے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے یا اللہ تعالیٰ کے علم میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس کا احاطہ کیے ہیں، اس میں مصلحت ہو سکتی ہے. آگے ہے ان اللہ غفور حلیم. تو اللہ غفور حلیم. یہ اصل میں مبتدا تھا اللہ، تو اس کی شروع میں انا لگنے سے ان اللہ بے شک اللہ ہیں غفور حلیم. آپ دیکھیں خبر جو ہے موصوف اور صفہ ہے یہاں پہ اور اس پہ کوئی فرق نہیں پڑا. یہ نکرہ کی حالت میں ہی ہے اور رفع کی حالت میں ہے. بے شک اللہ تعالیٰ حلم والے اور مغفرت کرنے والے ہیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اب یہاں پہ اصل میں یہ ہے اللہ قدیر اللہ تعالیٰ قدرت رکھنے والے ہیں. متعلق بالخبر کیا تھا؟ علی کل شیء ہر چیز کے اوپر. علی کل شیء ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والے ہیں. اس کے شروع میں آپ نے ان لگایا، یہ بن گیا ان اللہ بے شک اللہ ہیں علی کل شیء قدیر اللہ تعالیٰ ہی ہیں ہر چیز پر قدرت رکھنے والے. اب ان اور انا میں کیا فرق ہوتا ہے؟ انا شروع میں آتا ہے، انا درمیان میں آتا ہے. تو یہ آیت کا کچھ حصہ ہے، اس سے پیچھے کچھ آیت کا حصہ ہے. تو درمیان میں سے یہ آیت اٹھائی گئی ہے ان اللہ لیس بظلام للعبید. اللہ تعالیٰ نے اپنی لیے بھی ایک قانون بنایا ہوا ہے. اس قانون کا ایک حصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتے. کتب اللہ علی نفسہ رحمہ. اللہ تعالیٰ نے اپنی نفس کے اوپر رحمت کو واجب کر لیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر رحمت کو فرض یا واجب کر لیا. اللہ تعالیٰ ہمیشہ رحمت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتے. اگر کسی پہ محسوس ہو تو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کسی کے اوپر کچھ مشکل وقت آیا ہوا ہو تو اس کی وجہ بھی رحمت ہی ہوگی. اس کی وجہ کوئی ظلم نہیں ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتے. تو یہاں پہ ہے ان اللہ بے شک اللہ لیسا بالکل بھی نہیں ہے بظلام للعبید اپنے بندوں کے اوپر ظلم کرنے والے. تو یہاں پہ یہ تھوڑا سا مشکل ہے بظلام للعبید. یہ مرکب جار مجرور بھی ہیں اور آگے سے یہ اگلا للعبید بھی جار اور مجرور ہیں، لیکن یہاں پہ بطور خبر استعمال ہوئے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ بالکل بھی نہیں ہے. تو سمجھ لیں کہ لیسا اس کی خبر ہے. ان
ان اللہ لیسن کہ اللہ تعالیٰ نہیں ہیں۔ اب اس کے متعلق بالخبر کیا ہوگی؟ بظلام للعبید اپنے بندوں کے اوپر ظلم کرنے والے۔ ان اللہ سریع الحساب، اللہ سریع، یہ اصل میں تھا اللہ سریع، اللہ تعالیٰ تیز ہیں، بہت سرعت رکھتے ہیں۔ آگے سریع الحساب مرکب اضافی بن گیا، یعنی حساب لینے میں تیز ہیں۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، تو اللہ سریع سے ان اللہ سریع اور ان اللہ سریع سے ان اللہ سریع الحساب، تو اللہ تعالیٰ کو حساب لینے میں بہت تیزی رکھتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو مہلت دے رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا حساب نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ چاہیں تو اسی وقت اس کو بدلہ دیا جا سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے، وہ ہے یوم حساب۔ تو حساب والے دن ہر کسی کو اس کا حساب بتایا جائے گا اور اس کو اس کا جزا دی جائے گی، جزا یا سزا دی جائے گی۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اب یہاں پہ دیکھیں دو لفظ استعمال ہوئے ہیں، ان کا بھی استعمال ہوا ہے اور کانا کا بھی استعمال ہوا ہے۔ اب ہم دونوں کو دیکھتے ہیں۔ اللہ رقیب، یہ اصل آیت تھی، اللہ تعالیٰ ہیں، رقیب، رقیب کہتے ہیں جو کہ کسی کے اوپر نظر رکھنے والا ہو، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نظر رکھنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ہر چیز کو جاننے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اللہ رقیب تھا۔ اب اگر آپ انا استعمال کرنا چاہیں تو یہ ہوگا ان اللہ، بے شک اللہ ہیں، رقیب نظر رکھنے والے، ٹھیک ہے۔ اب اگر اس کے رقیب سے پہلے اگر آپ کانا لگانا چاہیں، یعنی بے شک اللہ تعالیٰ، اب ہم نے کہا تھا کہ کانا اللہ تعالیٰ کے لیے جب استعمال ہوگا تو اس کا ہم ترجمہ ایسا کریں کہ ہمیشہ سے، تھا نہیں کریں گے، ہمیشہ سے ہی کہیں گے کہ ان اللہ بے شک اللہ ہیں، کان رقیباً ہمیشہ سے ہیں، نظر رکھنے والے۔ جب رقیباً آ جائے گا جب کانا لگائیں گے، اور اس کے بعد علیکم جو ہے یہ متعلق بالخبر ہے، تو بے شک اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے تمہارے اوپر، علیکم جار اور مجرور آ گیا، تمہارے اوپر ہمیشہ سے نظر رکھنے والے ہیں۔ تو علی انتا تھا، علی انتم تھا، علی انتم، علی کی وجہ سے انتم جو ہے وہ حالت جر میں چلا گیا، جو ہم نے پڑھ چکے ہیں پہلے، جو اس کی حالت جر ہوتی ہے انتم کی، وہ کم ہوتی ہے، تو علیکم تمہارے اوپر، یہ متعلق بالخبر ہوگا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر ہمیشہ سے نظر رکھنے والے ہیں۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ ہیں ہمیشہ سے جاننے والے اور حکمت رکھنے والے۔ انا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے نام کے جو ہے رفع کی حالت میں، نصب کی حالت میں، ان اللہ بے شک اللہ ہیں، کان علیما حکیما، یہ تھا اللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ علیم اور حکیم ہے۔ تو انا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا نام نصب میں چلا گیا، اور کانا کی وجہ سے جو خبر تھی علیم حکیم وہ نصب میں چلے گئی۔ تو ترجمہ کیا کریں گے؟ بے شک اللہ تعالیٰ ہیں ہمیشہ سے علم والے اور حکمت والے۔ اسی طرح سے ایک اور ہے، اللہ تواب رحیم، اللہ تعالیٰ ہیں توبہ قبول کرنے والے اور رحمت کرنے والے۔ تو رحمت کے ساتھ توبہ قبول کرتے ہیں، یعنی اس کو اگر کوئی توبہ کرنا چاہے اس کو دوہرا اس کو ثواب ملتا ہے، اس کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اور اس کے جو گناہ ہوتے ہیں ان کو نیکیوں میں بھی بدل دیا جاتا ہے۔ تو تواباً بار بار توبہ قبول کرنے والے، ہمیشہ رحمت کرنے والے۔ ان اللہ، تو اللہ کا نام حالت نصب میں کیوں ہے؟ انا کی وجہ سے، اور جو خبر تواب رحیم تھی یہ نصب میں کیوں ہے؟ کانا کی وجہ سے۔ تو ان اللہ کان توابا رحیما، بالکل وہی ہے، اس طرح کی آیت ہے، اللہ غفور رحیم، ان اللہ کان غفورا رحیما۔ انا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا نام حالت نصب میں ہے، اور کانا کی وجہ سے خبر جو ہے وہ نصب میں چلی گئی ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے رحم کرنے والے اور مغفرت کرنے والے ہیں۔ ان اللہ کان بکم رحیما، اس کے حصے کیا بنیں گے؟ اللہ رحیم، اللہ تعالیٰ رحیم ہے، ہمیشہ رحمت کرنے والے ہیں۔ ان اللہ رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہمیشہ رحمت کرنے والے ہیں۔ ان اللہ کان رحیما، بے شک اللہ ہمیشہ سے رحمت کرنے والے ہیں، متعلق بالخبر ہوگی بکم، بی ساتھ کم، کم جو ہے وہ انتم ہے اصل میں،
لیکن حالت جر میں چلا گیا ہے کیونکہ بی کی وجہ سے، جار مجرور کے بننے کی وجہ سے. تو یہ اصل میں ساری ایسا ہوگا کہ اللہ رحیم، اللہ تعالیٰ رحیم ہے. ان اللہ رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ رحیم ہے. ان اللہ کان رحیما، بے شک اللہ ہمیشہ سے رحمت کرنے والے ہیں. ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر ہمیشہ سے رحمت کرنے والے ہیں. ان اللہ کان بکل شیء علیما، اللہ علیم، یہ مبتدا ہے اللہ، اور علیم اس کی خبر تھی. اب اس کے ساتھ انا کا استعمال کیا. ان اللہ، بے شک اللہ ہیں، علیم، علم رکھنے والے. جب کانا ساتھ لگائیں گے ہمیشہ سے تو علیمن بن جائے گا. ان اللہ کان علیمن، بے شک ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ علم رکھنے والے ہیں. اس کی متعلق بالخبر کیا ہے؟ بکل شیء، ہر چیز کے اوپر. بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہیں ہمیشہ سے ہر چیز پر علم رکھنے والے. ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، اصل میں کیا تھا؟ اللہ شہید، اللہ تعالیٰ شہادت دینے والے ہیں، گواہی دینے والے ہیں. گواہی دینے والا وہ ہوتا ہے جو ہر چیز کو دیکھتا ہے. تو اس کی انا کی وجہ سے ان اللہ ہو گیا، کانا کی وجہ سے شہیدن ہو گیا. بے شک اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے شہادت دینے والے ہیں. علی کل شیء، ہر چیز کے اوپر. تو علی کل شیء یہاں پہ متعلق بالخبر ہے، یعنی شہید کس چیز کے بارے میں؟ ہر چیز کے بارے میں، ہر چیز کی گواہی دینے والے. بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر ہمیشہ سے گواہی دینے والے ہیں. ان اللہ کان علیا کبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ ہیں ہمیشہ سے علیاً، عالی شان، کبیراً، بڑائی والے، یعنی بزرگی والے، بڑائی والے. بے شک اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بڑائی والے، بزرگی والے اور اعلیٰ ہیں. ان اللہ کان علیما خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ ہیں ہمیشہ سے علیماً خبیراً، علم رکھنے والے اور خبر رکھنے والے. ان اللہ کان عزیزا حکیما، تو اللہ عزیز حکیم، یہ تھا اللہ عزیز حکیم. اس کے شروع میں انا لگایا تو ان اللہ عزیز حکیم بن گیا، اور خبر کے شروع میں کانا لگا دیا تو بن گیا ان اللہ کان عزیزا حکیما. اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ بے شک اللہ تعالیٰ ہیں ہمیشہ سے عزت والے اور حکمت والے. ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہیں سننے والے اور جاننے والے. کان اللہ علی کل شیء مقیتا، تھوڑی سی مختلف آیت ہے. اب اس کو دیکھیں، شروع میں کانا آ گیا تو کانا کا اثر مبتدا پہ نہیں ہوا کیونکہ انا نہیں لگا ہوا یہاں پہ. اللہ مبتدا ویسے کا ویسا رہے گا. کانا کیا کرے گا؟ کانا کرے گا جو یہ تھا مقیتن تھا لفظ، مقیتن، ٹھیک ہے؟ تو مقیتن کو اس نے مقیتن کر دیا. وکان اللہ مقیتن، قائم رکھنے والے، یعنی ہر چیز کو قائم رکھنے والے ہمیشہ سے، اور اللہ تعالیٰ قائم رکھنے والے ہیں ہمیشہ سے. وکان اللہ مقیتن. اب اس کی متعلق بالخبر کیا ہے؟ علی کل شیء، ہر چیز کے اوپر. تو ہر چیز کو قائم رکھنے والے ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ ہیں. آگے ہے جی واللہ محیط بالکافرین، یہ اسی طرح سے پہلے والا جو ہے، اور اللہ تعالیٰ ہیں احاطہ کرنے والے کافرین کا. تو جزاک اللہ خیر. الحمدللہ ہم نے آج جو ہے کافی ساری آیات دیکھی جس میں انا اور کانا کا استعمال تھا. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اگلے جو سبق ہے اس میں ہم کہیں پہ ہوا کا استعمال دیکھیں گے. یہ جتنے بھی اشارے استعمال ہوئے ان میں سے کچھ اشارے جہاں پہ قرآن پاک میں پہلے 4-5 پاروں کے اندر آئے ہیں تو ان کے اندر انشاءاللہ ہم اس کو دیکھیں گے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم.